الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد قال الله تبارك في شانه به مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حضرات مکرم برادران اسلام، عزیز طلباء عزام اور اسکیج زینت استاذ محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد سعید اور نسیابی صاحب، برادر عزیز پیکار اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض الرحمن چشتی صاحب اور طلباء عزام، آج بابرکت باسعادت محفل میلاد مصطفیٰ و سلسلہ تقسیم اسناد دے حوالے دلالی ناپال پذیر دعائے خالق لم یزل بتصدق ذرف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ وعدہ لا شریف اس ادارے کا دو گنا چار گنا ترقی و کامیابی و کامرانی نصیب فرماتا اور قبلہ برادر مقرم قاری محمد غلام مصطفیٰ سراج بھی آپ دا پڑھانا قادر مطلب خدا اپنی بارگاہ نشان دلدہ شرف قبولیت نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ وعدہ لا شریک دی نعرہ بے عیب پاک مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذرا برابر شک دی کوئی گنجائش کوئی نہیں جڑا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شک والی نگاہ دے نال دیکھے در حقیقت در اسلام کو خارج ہو اس واسطے کہ کلام قادر مطلب خدا دی ذات بابرکات دا اور لے کے آمد والی ذات سید الملائکہ جبرائیل امین ہوئی جس ہستی کے اتے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئے وہ ذات میرے بدنی کریم لائے طیت و تسلیم دی ذات بابرکات اور جنہ ہستیاں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی صورت کے اندر ڈالے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی لارائب بیعیب پاک مقدس کلام ہے کہ قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اس کی حفاظت کرنے والے ذات کا بے مطلب خدا دی ذات بابرکات ہے قرآن مجید فرقان حمید دی فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دلال اللہ وعدہ لا شریک اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے ملا معین کاشفی علیہ رحمہ رقم دراز ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہ وعدہ لا شریک اس انسان کو پڑھن والے کو جنتی تاج عطا فرمائے اور دا جنت تاج کوئی دنیا دی تاج بھر کا کوئی نہ ہو سکتا اللہ وعدہ لا شریک حافظ قرآن جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو اپنے سینے کے اندر جمع کیے کل قیامت والے دن قادر مطلب خدا فرمائے کہ دنیا کے اندر طے کر قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیجیے حشر کے میدان کے اندر الحمد کو جن کے بنداز تک قرآن مجید فرقان حمید سنا کتنی عظمت ہے کہ قیامت کے دن جس وقت کوئی شاعر کوئی نہ ہو سورہ شبہ ایسے دے قریب ہو زمین انتہا درجے دے گرم ہو ہر زبان جو قیالت کش ہے پیاس کا عالم ہو افرا تفری کا عالم ہے لیکن حافظ قرآن کے واسطے ایک اسے دیکھ کے پریشان نہ ہو گئے حشر میں دن بھی اگر اس کی زبان میں جاری ہوئے تو
قرآن مجید فرقان حمید تلاوت جاتی بہت بڑا مقام اور حافظ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا بیشتا دوڑتا بیشتا اللہ ہر قدم لکھتے جلدی محلت آپ رواج ہوئی والدین کی عظمت اور شان ہوئی کہ قادر مطلب خدا حافظ قرآن دے والدین کو ایسی تاج عطا فرمائش کہ دنیا کا سورج اگر چمکتا کھڑا ہو گیا تاج کی روشنی کے کو پھکا پہلے اتنی زیادہ روشنی والا تاج والدین کے سر دیتے رکھیا بیشتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائش کہ میں اگر اولاد ملتی ہے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بڑھائے انہاں دی اولاد دن رات محنت مشقت کر کے سردی کا عالم ہو یا گرمی کی شدت ہو گئی پیاس ہو یا بھوک ہو گئی اس باوجود انہاں دی اولاد نے محنت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے دل کے اندر جگہ دی تھی قرآن مجید پڑھتے بھی رہ گئے قرآن مجید پڑھتے بھی رہ گئے مالک کی مقام قیامت والے دن عطا فرمائشی اور دنیا دیتے ہیں طالب علم دا کتنا مقام ہے حضور کریم نے حکیم شریف میں ارشاد فرمایا کہ طالب علم بھی طلب کے واسطے جس میں نے اپنے گھر کے باہر نکلتے اللہ نے نورانی فرشتے آتے اس کے پیروں میں تلے اپنے پروں کو بچھا چھوڑے ایک طالب علم بھی اس قدر ملائکہ کے عظمت اور شان کو ظاہر کریں کہ اپنے واسطے نہیں نکلا کہ دنیا داری واسطے نہیں نکلا اس واسطے نکلے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیشا اور قرآن دا ایک حرف اگر کہ پڑھے یا پڑھے قادر مطلق خدا ایک کے بدلے 10 نیکیاں دنیا جتا کرنے 70 نیکیاں آخرت جتا کرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان قرآن عظمت قرآن اور نعرہ ختم نبوت اور طالب علم کی جڑی کامیابی دا راز ہے انسان اگر کامیاب ہونا چاہتے بالخصوص طلباء الزام انہوں نے واسطے جڑا نسخہ کیمیا ہے اپنے اساتذہ کرام کا ادب اپنے مدارس کا ادب اور بالخصوص جس درسگاہ کے اندر زیر تعلیم ہے اس درسگاہ کا ادب نہایت ہی ضروری ہے طالب علم جس نے استاد کا ادب کی اپنے والدین کا ادب کی قادر مطلق خدا کامیابی نصیب پر میں اخبار الاقیام کے اندر موجود ہے کہ ایک بادشاہ اس نے امام مسجد کو پیغام بھیجی کہ میرا بیٹا ہن چلن دے قابل ہو چکے اور بولن دے قابل ہو چکے لہذا مہربانی کرو تو آ کے میرے گھر کے اندر میرے بال کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھاؤ اس امام مسجد نے رکا لکھے کہ بادشاہ سلامت میرے کو غریب کے بچے بھی پڑھن واسطے آمد اور میرے کو اتنا ٹائم کوئی ہے کہ میں ٹر کے آوا تیرے بال کو پڑھاوا لہذا اپنے بچے کو بھیج آ کے درسگاہ کے اندر پڑھسی اور اس کے اندر کڑا تکبر اور غرور ہے کہ میں بادشاہ کا بیٹا یہ درسگاہ کے اندر آ کے ختم ہو گئی تکبر انسان کو تباہ و برباد کر چھوڑے کامیابی والے پاس سے نہیں بڑھے گا آج ہی ان کا سارے سب تو زیادہ ضروری چیز ہے بادشاہ کا بیٹا جس میں نے امام مسجد کو پڑھن باس دیا جتا عام بال بہ کے پڑھ دیا ترٹی ہوئی چٹائی دیتے بادشاہ کا بیٹا بھی آ کے پڑھنا شروع کر دیتے استاد نے ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا گھر کے اندر بنیے اپنے اپنے کا بھی ادب کرے اپنی اماں کا بھی ادب کرے اور والدین کے نال حسن سلوک کرے پیار محبت اخلاص زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے بادشاہ کے کہ ایسا کیڑا کم کار صاحب نے کیتے کہ جڑے سارے کو نہیں ہو سکتا سارا بیٹا گھر کے اندر اچھی آواز کے نال گفتگو کرنا ماں کا ادب نہ کرنا باپ کا لحاظ نہ کرنا اس ساری چیزیں کا بیٹے بھی اندر ہے لیکن امام مسجد نے تو کمال ہی کر چھوڑے بادشاہ نے سوچے کہ آج بن کے استاد کا شکریہ ادا کر کے آنا جس میں لے آئے آ کے کیا دیتے بادشاہ کا بیٹا ہو کے اتحاد کے اندر لوٹا ہے اپنے استاد کا وضو کیا کروے گا ہے اور پیروں میں پانی پیس بادشاہ ہے آپ کے آنکھ میں کہتے میرا بیٹا تیرے عدہ کے اندر لوٹا دوسرا خالی کس واسطے دوسرے ہاتھ نال اپنے استاد کے پیر صاف کر اے او استاد ہستی ہے جہنے کو ادب سکھائے جنہاں نام یادا اپنے ادب کوئی نہیں ماں دا احترام کوئی نہیں گھر کے اندر سکون کوئی نہیں لیکن بیٹا استاد دے کول ہوئے ایک استاد رشے کے جنت کا متلاشی ہے اپنی اماں کی خدمت
عرشاں دے تے ذات خدا راضی ہو سی اور مدینے دے اندر ذات مصطفیٰ راضی ہو چکی ہو تطربہ الزام دے واسطے جڑی سب تو زیادہ ضروری چیز ہے اپنے استاد دا ادب اپنے استاد دے ادب کو جس میں لازم کرے سی استاد راضی ہو گیا استاد ایک روحانی والد ہے آقا کریم نے اسلیم دا فرمانی علی شان حضور نے ارشاد فرمائے کہ والد کی رضا در حقیقت رضا خدا ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہو اپنے بچڑے اپنے کو راضی کرے اور استاد کا دو جیت نال والد ہے ایک روحانی استاد بھی ہے اور تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھ دے اور دوسرا جس میں درسگاہ کے اندر بچہ پڑھن واسطے آ گئے اور والد تو دور ہے والدہ تو دور ہے پیچھو مکمل طور پہ اپنے بچے دا جناب والا خیال رکھنا یہ تو استاد کی ذمہ داری ہے اور استاد سردی کی شدت کے اندر اٹھ کے آنے آکے جس میں کلاس روم کے اندر باندھے طلبہ الزام کو پڑھے دے دساؤ استاد کو کیڑی لالچ ہے کیا استاد پیسے دے واسطے کرے دے اگر پیسے واسطے کرے گا تو اور دنیا میں تے مزدوریاں مکیا ہم یا نوکری نہیں کر سکتا استاد گرمی اور سردی برداشت کر کے فقط طلبہ الزام کو قرآن دا حافظ بڑھاوے یا دین دا عالم بڑھاوے دین کے اندر ارادہ کیا ہوندے یارو کہتا بچہ اگر حافظ قرآن بڑھنے سی جب تک قرآن پڑھتا اور پڑھے دا راسی اللہ اس کو بھی اجر عظیم عطا کرے سی اللہ قرآن پڑھاوے والے استاد کو بھی اجر عظیم دی دولت نال بالا بال کروا استاد تا بے لاس ہو کے طلبہ الزام کو حافظ قرآن بڑھا عالم دین بڑھا اور طلبہ الزام دا فریضہ اور جڑے طالب علم ہونے انہاں دی مقام اور مرتبہ کوئی گھٹ کوئی نہیں ہوتا اگر طالب علم اپنے مقام کو پہچانے ایک بات وہ آقا کریم علیہ طیب و تسلیم دا فرمان میں پہلے عرض کر چکا کہ ملائکہ آکے طالب علم نے پیرہ دے چلے نورانی پر بچھاوے اور دوسرے پاسوں خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ آپ جس میں لے آئے نا دریا دے کنارے کچی مسجد بڑھائی ہوئی اور اس میں لے نہ چراغ تا انتظام ہو گئی یعنی کہ اس قسم دی بجلی اور اس میں لے تا جناب دیوے بال کے اور چراغ دی روشنی بڑھا کے اب طلبہ الزام پڑھ دیا جب دن دے روشنی کے اندر سبق یاد کرے گا محنت مشقت بہت زیادہ ہوئی ہے آگے طلبہ الزام دے تو ہر قسم دی سہولت موجود ہے خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ آپ دی اس کچی مسجد کے اندر بچے آ کے قرآن مجید پڑھے آپ نے ایک لانگری رکھیا تاکہ بالا کو کھانا پکا کے کھواوے اور اس لنگر کے اندر بڑی ہی عظمت ہے بڑی ہی برکت ہے جڑا لنگر طلبہ الزام کھانے حضرات اس لانگری نے من کے شکایت لئی ہے حضور جڑے طلبہ رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال جس ٹائم تو مسجد چباہ نکل دے یہ تو شور و غول کرے دے بڑے لڑتے تھے بڑے جھگڑ دے خواجہ غلام فرید آپ نے فرمایا میاں ہوں جس میں طالب علم لڑتے پہ ہو ملنا میں کو آ کے خبر دے گی نماز یسر تو بعد اب نماز ادا کرنے تو بعد آپ نے حجرے چلے گئے بچے دی جی میں عادت ہونی ہے لڑنا شروع کر دیتا کھیلنا شروع کر دیتا شور و غول شروع کر دیتا لانگری دوڑ کے دیا حضور آؤ دیکھو بال لڑتے پہ خواجہ غلام فرید ہے نا مسجد دروازے تے کھڑ کے مسجد جڑا کچا جالا یہ دے رہے گئے ٹک ٹکی بچ کے تکتے رہ گئے لانگری بڑا حیران کہ بالا کو کچھ نہیں آتا طلبہ الزام نے بچھا کہ بندے استاد آگے شرم تمہارے بار بھٹ گئے کچھ دیر تو بعد لانگری قریب آیا حضور میں تاکہ یہ بالا کو سمجھے سو آپ روشن دانی چلے دے رہ گئے آپ نے فرمایا کہ میاں بال دین دے طالب علم ایک مسجد انتے ودیا ایک جالے دے وچوں مری تھے کہ آقا کریم اپنے مہمانے کو دے دے ودیا کہ میرے دین دے طالب علم کینے آپس کے اندر گفتگو کرے نے کینے کہتے ودے اے لانگری تو دسا میں بالا کو سمجھا وہاں یا دیدار مصطفیٰ کا رہا لہذا طلبہ الزام دی اتنی عظمت اور شان دین مصطفیٰ دا مسئلہ پڑھن واسطے یا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرن واسطے آوے اگر تو لاچار آوے اگر بے بس آوے اگر لا بس آوے اگر لا چس آوے کوئی غریب یا مریض آوے طالب علم اس واسطے ہاتھ چاہ کے دعا چمنگے قادر مطلق خدا اس مریض کو صحت کاملہ نصیب فرمائے یہ طالب علم دی عظمت اور شان ہے طلبہ الزام اپنے اس وقار کو پہچانے اپنے والدین دی تعظیم اور توقیر کریں اپنے استاد مکرم دی خدمت کریں استاد کو راضی رکھیں تاکہ قادر مطلق خدا انہوں کو ہر سٹیج جتے کامیابیاں نصیب فرمائے صد مبارک بات دے مستحقین اور دوست آباب طلبہ الزام جنہ آج قرآن مجید فرقان حمید
حفظ کرن دی اسناد حاصل کرنی ہے. یہ ایک تہاڈا ٹکٹ نامے دنیا دے اوتے جنت دا ٹکٹ نامہ وہ مالک عطا کرے سی. خلوص دل دے نال قرآن مجید فرقان حمید پڑھن والا اس تے عمل کرن والا مالک اس کو دارین دے ساتھا نصیب فرما چھوڑے دے. اللہ دے حضور دعا ہے قادر مطلق خدا اس ادارے کو اس ادارے دے نال وابستہ احباب کو تعاون کرن والے کو اور اس ادارے دے اندر محنت مشقت کرن والے اساتذہ کرام کو قادر مطلق خدا دارین دے ساتھا نصیب فرماوے اور جتنے طلباء عزام زیر تعلیم میرا مالک انہوں کو کامیابی و کامنابی نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.